السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ایک اور پراسرار اور خوفناک کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے دوسری شادی کر لی تو میرا شوہر ایک جن کی شکل میں میرے پاس آ گیا کہ یہ بات سچ ہے۔ 20 سال کے بعد کیسے وہ واپس لوٹ کر آیا؟ چلیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی جانب۔ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ جو خوفناک کہانی سننا چاہتے ہیں ان تک ہماری کہانیاں بآسانی پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت پہنچتی رہیں۔ میں نے دستک پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ نہ صرف دستک دے رہا تھا بلکہ آوازیں بھی دے رہا تھا۔ نیلما، نیلما، یہ میں ہوں شجاعت، تمہارا شجاعت، دروازہ کھولو۔ میں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، لیکن جب دستک رکنے میں نہیں آئی تو میں دروازے کے پاس چلی گئی۔ کون ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں ہوں شجاعت، باہر سے آواز آئی۔ تو میری آواز کیوں نہیں پہچان رہی ہو؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ شجاعت ہی تھا، میرا شوہر، میرا محبوب، میرا سب کچھ۔ اس کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں حلقوں میں دھس گئی تھیں، گالوں کی ہڈیاں بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ بہت تبدیلی آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ شجاعت ہی تھا۔ میں اسے بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ اسی دوران تیز سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ کانپ کر رہ گیا۔ احساس ہوا کہ اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اس ٹھنڈے موسم کے لیے ہرگز نہیں۔ میں ایک طرف ہٹ آئی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ گیا۔ برسوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ ان طویل برسوں میں صرف وہی نہیں بدلا تھا بلکہ میں بھی بدل گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے رنگ و روپ کا چرچا ہوا کرتا۔ خاندان اور خاندان سے باہر کے نوجوان مجھے اپنانے کی خواہش کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ میں ان کے نصیب میں لکھ دی جاؤں۔ پھر میں شجاعت کے حصے میں آ گئی۔ وہ ایک سیلر تھا، ایک بحری جہاز کا کیپٹن۔ میرے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ کس کو لڑکی دے رہے ہو، یہ لوگ بہت بدماش ہوتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں، عیاشی ان کی گھٹی میں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر شہر میں، ہر ملک میں ان کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ سب نے بڑا اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ لوگ گھروں میں تو بہت ہی کم رہتے ہیں، عام طور پر گھروں سے باہر سمندروں میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ شجاعت سے میرا جوڑ لکھا ہوا تھا، لہٰذا ہماری شادی ہو گئی۔ کیا ہی اچھے دن تھے۔ اس زمانے میں شجاعت نے 6 ماہ کی چھٹی لے لی تھی۔ اس نے اپنی کمپنی والوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ فی الحال اپنی نئی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہم نے شادی کے 1 ہفتے بعد کرائے کا ایک خوبصورت سا مکان لے لیا۔ 1 ہفتے تک دونوں مل کر اس مکان کو خوب سجاتے رہے، فرنیچر سے لے کر سب کچھ۔ جب تھک جاتے تو گاڑی لے کر کہیں سیر کے لیے چلے جاتے، پھر رات کا کھانا کہیں باہر کھا کر واپس آتے۔ کیا ہی اچھی زندگی تھی۔ اس وقت احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی بار احساس اس وقت ہوا جب شجاعت کو کمپنی سے کال آ گئی اور اسے ہر قیمت پر دوسرے ملک جانا تھا۔ ویسے بھی اس کی چھٹیاں ختم ہی ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ ایک لمبے دورے پر چلا گیا اور پھر اس کی کبھی واپسی نہیں ہو سکی۔ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اخبارات میں خبریں آتی رہیں۔ اس کے بعد بالکل خاموشی ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر جو مجھ پر گزری اس کی کیا داستان بتائی جائے۔ میں تو بالکل برباد ہو گئی تھی۔ ایک ایک دن میرے لیے عذاب کا تھا۔ میں کہاں کہاں بھٹکتی رہی تھی۔ میرے گھر والوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر شجاعت واپس نہیں آیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کہلاؤں گی، بیوہ یا شادی شدہ؟ میری سماجی حیثیت کیا ہوگی؟ مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے شجاعت کو تلاش کرنے میں نہ جانے کیا کیا جتن کیے، یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ میں نے شجاعت سے مایوس ہو کر ایک جگہ جاب بھی کر لی۔ کیا زندگی تھی میری، انتظار کی کیفیت تھی۔ گھر والے کہا کرتے کہ کب تک اس کی راہ دیکھو گی، شادی کر لو، اگر کہو تو عالموں سے فتویٰ لے لیا جائے۔ فتویٰ بھی لے لیا گیا، جن کے مطابق اگر شوہر 4 سال تک غائب رہے تو اس کے بعد عورت اپنی عدت مکمل کر کے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرعی عدالت وغیرہ کی اجازت ضروری ہے۔ ہم سب نے پوری طرح کوشش کی، بلکہ شجاعت کا سراغ مل جائے یہ بھی ہم
पता लगाते रहे। शिपिंग कंपनी वालों ने बताया कि कुछ लोग मिल गए हैं जिनको एक कश्ती के जरिए एक आइलैंड में पनाह मिल गई है, लेकिन उनमें शुजात नहीं मिल सका है। आखिर कब तक तन्हा जिंदगी गुजारी जा सकती थी? बिल आखिर घर वालों ने मेरी शादी जफर से कर दी। शादी के बाद जफर कमाल के आदमी साबित हुए। उन्होंने मेरे दिल से शुजात की याद भुला दी। इतनी मोहब्बत कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही वसी दिल के इंसान थे। मैं कभी कभी कहा करती, जफर, फर्ज करो अगर किसी दिन शुजात चले आए तो तुम्हारा क्या रवैया होगा? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, जफर ने कहा, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने भी तुमसे बहुत मोहब्बत की है। मैं हंसकर चुप हो जाती। दिन पर दिन, महीने पर महीने गुजरते चले गए, साल पर साल, पूरे 14 बरस। जी हाँ, पूरे 14 बरस, फिर 20 साल। इतने ढेर सारे दिन कम तो नहीं होते। आंखें बुझ जाती हैं, जुल्फे सूखी घास की तरह हो जाती हैं, चेहरे की ताजगी और शादाबी कहीं गुम हो जाती है। और उस वक्त अगर कोई अचानक आ जाए तो क्या हाल होता है, ये तो बतलाओ कि एक उम्र का बिछड़ा महबूब इत्तेफाकन अगर मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं? यही मेरे साथ हुआ। शुजात की वापसी मेरे लिए कयामत की वापसी थी। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैं दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी। उनकी आमद एक तूफान थी और खुदा जाने ये तूफान किस किस को अपने साथ उड़ाकर ले जाने के लिए आ गया था। कुछ देर के बाद मैं अपने आप पर काबू पाकर ड्राइंग रूम में वापस आ गई। शुजात खामोश बैठे थे, किसी ख्याल में गुम। बहुत मुमकिन था कि जो कुछ मुझ पर गुजरी थी उससे कहीं ज्यादा उन पर गुजर चुकी हो। उनकी हालत बता रही थी कि उन्होंने बहुत बुरे दिन गुजारे हैं। जिंदगी उनके लिए बहुत सख्त रही है। हम दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल खामोश बैठे थे। हमारे पास शायद कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा था, वरना एक जमाना था कि जब हम एक साथ बैठते तो मैं अपनी बातों से उनका दिमाग चाट जाती थी। बहुत देर के बाद शुजात ने कहा, नीलमा, कैसी हो? बस तुम्हारे सामने हूँ, मैं धीरे से बोली। जिंदा हूँ, और क्या चाहिए? नीलमा, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि हम इस तरह एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, लेकिन बस शुजात, मैंने उसकी बात काट दी। हमने जो जिंदगी गुजारी है उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। जो कुछ हो चुका वह वापस नहीं हो सकता। मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ। जफर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले। अब तुम मेरी जिंदगी में हलचल मचाने क्यों आ गए हो? वो खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कि मेरी बात का क्या जवाब दे। फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, नीलमा, मेरे साथ जो गुजरी है वो मैं बता नहीं सकता। अब मैं सुनना भी नहीं चाहती। तुम आ गए हो, तुमको देख लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं जफर को, अपने शोहर को धोखा नहीं दे सकती। तुम चले जाओ। अभी मैंने कहा ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। मेरे हाथ पांव फूल गए। जफर वापस आ गए थे। मैं अब क्या कहती? या खुदा, मैं किस मुश्किल में पड़ गई थी। काश मैंने शुजात के लिए दरवाजा खोला ही ना होता, या फिर उसे दरवाजे से रुखसत कर दिया होता। अंदर लाने की क्या जरूरत थी? मैंने घबराकर शुजात की तरफ देखा। वो अपनी जगह किसी मुजस्मे की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। घंटी फिर बज उठी। अब देर करना मुनासिब नहीं था। मैंने शुजात से कहा, जफर वापस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। तुम मुझसे कोई बहाना बना देना या कुछ और बता देना। तीसरी बार भी घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोल दिया। जफर खड़े थे। खैरियत तो है ना जान? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? वो अंदर आ गए। शुजात कुर्सी पर बैठा था। जफर उसके सामने जाकर बैठ गए। उनके हाथ में एक शॉपर था। उन्होंने वो शॉपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये लो भाई, तुम्हारी दवाएं लेता आया हूँ। मैं बस पागलों की तरह उनको देखे जा रही थी। क्या हो रहा था? ये सब क्या हो रहा था? वो शुजात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे थे, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। मैंने शुजात की तरफ देखा। वो अपनी जगह खामोश बैठे थे, जैसे जफर की कोई अहमियत ही ना हो। मेरा हाल क्या था ये मैं बता नहीं सकती। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, जफर ने कहा। तुम मेरे लिए चाय बना दो। वो उठकर चले गए और मैं फट पड़ी। शुजात, खुदा के लिए आप चले जाएं। न जाने क्यों जफर खामोश है, अनजान बने हुए हैं, लेकिन कब तक? चले जाएं। उतनी देर में जफर भी किसी काम से ड्राइंग रूम में आ गए। अरे भाई, क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रही हो? जफर, ये, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये आ गए थे तो मैंने इन्हें बिठा लिया। कौन आ गए थे? किसको कह रही हो? और उस वक्त मुझे एक झटका लगा। जफर का लहजा ऐसा नहीं था जैसे वो मजाक कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या कोई और बात हो। उनका लहजा ये बता रहा था
کہ انہیں واقعی شجاعت دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اللہ جانے یہ کیا ماجرا تھا۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے پوچھا، ظفر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کرسی پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا؟ نیلما، میرا خیال ہے کہ تم کو آرام کی ضرورت ہے۔ کرسی پر کوئی ہو تو مجھے نظر آئے گا نا، کرسی تو خالی ہے۔ اور اس لمحے پتہ چلا کہ ظفر سچ کہہ رہے تھے، انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ تو پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کون آیا تھا میرے سامنے؟ میں نے کس سے باتیں کی تھی؟ کیا تھا یہ سب؟ میرا سر چکرانے لگا، میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ظفر میرے لیے گلاس میں پانی لے کر آ گئے تھے۔ لو پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ میں پانی پی کر ظفر کی طرف دیکھنے لگی۔ کسی حد تک میری طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ ظفر بھی میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کیا دیکھا تھا تم نے؟ کس کو دیکھا تھا؟ شجاعت کو۔ شجاعت کو؟ وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس شجاعت کی بات کر رہی ہو؟ اپنے سابقہ شوہر کی؟ ہاں، وہ آئے تھے، بہت بری حالت تھی ان کی۔ وہ دروازے پر دستک دے رہے تھے، میں نے دروازہ کھولا تو اندر چلے آئے، سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب آپ آئے تو اس وقت بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ نیلما، جب میں اندر آیا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تم جس کرسی کی بات کر رہی ہو اس پر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خالی تھی۔ تو پھر کیا تھا یہ سب؟ کیوں تھا؟ اگر یہ وہم تھا تو وہم اتنا حقیقی بھی ہو سکتا ہے، اتنا مضبوط۔ اس رات ظفر نے زبردستی مجھے سونے پر مجبور کر دیا، ورنہ میں تو ساری رات ہی بیٹھی سوچتی رہتی کہ یہ سب کیا تھا۔ کیا میں پاگل ہو گئی تھی؟ دوسرے دن جب ظفر آفس جانے لگے تو میں نے انہیں روک دیا۔ نہیں ظفر، آج آپ نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نیلما، اگر اسی طرح رہی تم تو اپنے آپ کو پریشان کرتی رہو گی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ چلو آج آفس نہیں جا رہا، ہم کہیں اور چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دن ہم دن بھر گھر سے باہر رہے۔ شام کے وقت ہم نے ایک ہوٹل میں کھانا بھی کھایا۔ رات کو ہم واپس آئے تو میری طبیعت بہل چکی تھی۔ اس کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ ایک ہفتے تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد جب میں شجاعت کو بھول چکی تھی تو پھر وہی سب کچھ ہوا، اور اس بار دروازے پر دستک ہوئی تھی پہلے کی طرح۔ میں نے دروازہ کھولا، شجاعت کھڑے تھے۔ ان کا وہی حال تھا جو میں پہلے دیکھ چکی تھی۔ اس بار ایک دہشت سی طاری ہو گئی۔ میں پیچھے ہٹائی، خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو میرے لیے کیوں حقیقت تھی؟ شجاعت ظفر کو، میرے شوہر کو نظر کیوں نہیں آتے تھے؟ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا تو شجاعت بول پڑے، نیلما کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہی آواز، وہی لہجہ، وہی سب کچھ۔ تو پھر کیا تھا یہ سب؟ ہو سکتا تھا کہ ظفر کسی مصلحت سے کام لے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہو کہ کوئی بھی سامنے نہیں ہے۔ میں یا تو خواب دیکھ رہی ہوں یا پھر مجھے کوئی وہم ہوا ہے، شاید اسی قسم کی کوئی بات ہوگی۔ میں نے دھیرے سے کہا، شجاعت یہ بتائیں آپ کا وجود ہے یا کوئی خواب ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں زندہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کیا تم میرے وجود سے انکار کر رہی ہو؟ جانتی ہو میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، تم نے کچھ بنایا تو ہوگا۔ اور اس وقت میں پریشان ہو گئی، یا خدا، شجاعت بھوکے ہیں؟ کیا حالت ہو گئی ان کی؟ اور میں اپنے گھر میں دنیا بھر کی نعمتوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ آئے شجاعت، اندر آ جائیے۔ میں ایک طرف ہٹ گئی، وہ پہلے کی طرح اندر آ گئے۔ ان کو جیسے معلوم تھا کہ کس صوفے پر بیٹھنا ہے، وہ اسی صوفے پر بیٹھ گئے جس پر پہلے بیٹھے تھے۔ میں نے آج سالن بنایا ہے، آپ تو شوق سے کھاتے ہیں نا بھنڈی کا سالن؟ ہاں ہاں، بہت شوق سے۔ اور ہاں، چاول بھی بنائے ہوں گے۔ ہاں ہاں، بس 2 منٹ۔ میں ٹرے لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ شجاعت کھانا کھانے لگے۔ ہر نوالے پر وہ اپنی عادت کے مطابق تعریف کرتے جا رہے تھے۔ مزہ آ گیا، اتنی مدت کے بعد گھر کا کھانا ملا ہے، اور وہ بھی تمہارے حسین ہاتھوں سے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شجاعت، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو کہ میں نے آپ کی تلاش میں کیا کیا جتن نہیں کیے۔ اندازہ ہے مجھے، اس لیے تو واپس آ گیا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں اس دن بہت خوشی سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ظفر کا خیال بھی آ رہا تھا، لیکن شجاعت کی موجودگی نے ایک عجیب سا حوصلہ دے دیا تھا۔ میں ان سے باتیں کرتی رہی، دنیا بھر کی باتیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھ پر کیا گزری تھی، میں نے کس طرح زندگی گزاری تھی، کہاں کہاں جاب کی، لوگوں کی باتیں سنتی رہی، پھر تنگ آ کر شادی کر لی، وہ بھی برسوں کے انتظار کے بعد، اور فتویٰ لے کر۔ پھر ظفر میری زندگی میں شامل ہو گئے، اور اب میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا پیار مجھے شجاعت سے ملا ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے اور میری باتیں سنتے رہے۔
درمیان میں کبھی کبھی بول بھی لیتے تھے۔ ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کس طرح رہے، کہاں رہے، ان پر کیا گزری، کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بھی ان سے زیادہ پوچھا نہیں، بس یہ دیکھا کہ وہ مجھے دیکھتے جا رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو دیکھتا ہے برسوں کے بعد۔ ظفر جب گھر واپس آئے تو شجاعت واپس جا چکے تھے۔ میں نے اسے کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ میرے شوہر تھے، میں کسی طرح بھی انہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے کہا، ظفر، شجاعت آج بھی آئے تھے؟ اچھا۔ ظفر نے سانس لی اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کس وقت آئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد۔ آج تو کھانا بھی کھا کر گئے ہیں، بہت مزے لے لے کر سالن کھایا ہے انہوں نے۔ نیلما، تم کہہ رہی ہو کہ وہ کھانا کھا کر گئے ہیں، لیکن برتنوں میں تو کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، برتنوں میں کھانا اسی طرح رکھا ہوا تھا جس طرح میں نے ان کے لیے نکال کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر کچھ اور چکر ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، ظفر جنات وغیرہ پر بہت ہی یقین رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، یا تو جنات کا چکر ہے، یا جادو ٹونا، یا پھر تمہارے ذہن کی گھڑی ہوئی باتیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کسی عامل صاحب کو بلا لیجئے اور دکھوا لیجئے، کیا سچ میں ایسا ہے؟ جب عامل صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا، پورے گھر کا احاطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا، کیا آپ کا شک صحیح ہے؟ وہ شجاعت نہیں ہے، کیونکہ شجاعت مر چکا ہے، لیکن اسی کی شکل میں ایک جن جو کہ آپ کی بیوی کے حسن کا عاشق ہے، وہ آتا ہے۔ تو اتنے سالوں بعد وہ جن، ہاں، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ اکیلی رہی، خالی رہی، تو وہ اس کو دیکھتا تھا، ہمیشہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا، اور پھر جب اس کی شادی ہو گئی تو کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس آتا۔ اس نے یہی تدبیر سوچی کہ اس کے سابقہ شوہر کی شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ پہلے دن تو یہ انکاری رہی اور اس سے کہتی رہی کہ تم گھر سے چلے جاؤ، میری شادی ہو چکی ہے۔ اس وقت وہ خاموش رہا، لیکن دوسرے دن اس نے آپ کی بیوی کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی، پر بار بار یہ آپ کا نام لے رہی تھی کہ میرے شوہر ظفر ہیں، اور اس کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ اگر آپ یہ بات اب بھی پتہ نہ لگاتے تو وہ 7 دنوں کے اندر آپ کی بیوی کو لے جاتا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس عمل کرنا ہوگا اور اس جن کو یہاں سے بھگانا ہوگا۔ عمل شروع ہوا، اسی طرح جس طرح باقی عامل حضرات کرتے ہیں۔ یہ 7 دن کا ہی عمل تھا۔ پہلے 3 دن بہت مشکل میں گزرے۔ ہمیں مختلف طریقے سے ڈرایا گیا، مختلف طریقے سے دھمکیاں دی گئیں کہ تمہیں لے کر جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ لیکن وہ عامل صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے 7 دنوں کے اندر اس خبیث جن کو میرے پاس سے ہٹا دیا۔ لیکن مجھے اب بھی اس بات کی فکر تھی کہ میرے شجاعت کہاں گئے؟ آخر وہ لوٹ کر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے اس علاج کے دوران مجھے ایک انوکھی بات پتہ چلی۔ شجاعت کی امی، جی ہاں، شجاعت کی امی میرے ذہن میں آئیں اور میں ان سے ملی۔ میں ان کے پاس گئی، بڑے خلوص سے مل رہی تھی۔ بہت دیر تک ہم روتے رہے، نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں یاد آتی رہیں۔ باتوں کے دوران شجاعت کی امی نے کہا، بیٹا، 2 سال ہوئے میرے بیٹی کی لاش ملی تھی۔ اس کو 3 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا، اور وہ اتنے برسوں تک زندہ تو تھا لیکن مردوں سے بدتر۔ اس کے بعد اس کو مار دیا گیا، کیونکہ وہ اب اغوا کرنے والوں کے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ آنٹی، یہ بتائیے کہ شجاعت کو کیوں اغوا کر لیا گیا ہے؟ بیٹا، وہ لوگ جنگل میں لکڑیاں کٹواتے تھے، جن کو اغوا کیا جاتا ان سے وہ لوگ کام بھی لیتے تھے، پھر ان کو مار کر وہیں جنگل میں دفن کر دیا جاتا۔ کس ملک کی بات ہے؟ کینیا کی بات ہے۔ میرا بیٹا کینیا میں تھا جب اس کو بھی اٹھا لیا گیا، لیکن وہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے اس سے لکڑیاں تو نہیں کٹواتے تھے، لیکن لکھائی پڑھائی کے کام پر اس کو لگا دیا گیا۔ میرا بیٹا کئی برسوں تک ان ظالموں کی قید میں رہا، پھر جب اس کی صحت جواب دی گئی، وہ کسی کام کا نہیں رہا، تو اسے بھی مار دیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ پولیس کا چھاپا پڑا، سب گرفتار ہو گئے اور میرے بیٹے کی لاش مل گئی۔ شپنگ کمپنی کے دفتر والوں نے بتا دیا کہ یہ کون ہے اور کہاں ہے۔ اس طرح اس کی لاش یہاں لائی گئی، ورنہ ہم تو ابھی تک اندھیرے میں ہی رہتے۔
उफ खुदाया, बेचारे शुजात के साथ ये सब कुछ हुआ। कितनी तकलीफें उठाई थी इन्होंने, हमें पता ही नहीं था। आंटी, हम उनकी कब्र पर जाना चाहते हैं। क्यों नहीं बेटा, चलो मैं भी चल रही हूँ। मैं जैसे एक ख्वाब के आलम में चल रही थी। शुजात की कब्र मेरे सामने थी। वो शुजात जो कभी मेरे शौहर रह चुके थे, वो शुजात जिनसे मैं मोहब्बत करती थी, जिनके साथ अरमानों भरे ख्वाब देखे थे, उनको किस बेदर्दी की मौत मिली थी। और वो जिन यहीं से उनकी शक्ल में मेरे पास आया था। न जाने उसको कैसे पता चला कि मैं शुजात की बीवी हूँ। हाँ, यकीनन वो मेरी तस्वीर देखते होंगे, यकीनन जो कुछ बाक़ियात मेरी होंगी उनके पास। उसने ज़रूर खोज लगा ली होगी, और जिन्नात तो एक जगह से दूसरी जगह किसी तरह भी पहुंच सकते हैं, कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मुझे समझ में आई। वहीं उसने मुझे देखा और मेरे हुस्न का दीवाना हो गया, जबकि अब तो मैं हसीन भी नहीं थी। हाँ, बस बूढ़ी हो गई। पर मेरे शुजात ने तो मुझे अपने दिल में रखा हुआ था। वो चले गए और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत फिर से जगा गए। पर वो जिन, वो मेरे दिल में कभी नहीं आ सका था और ना आ सकेगा। 7 दिन का ये मुकम्मल अमल था, जिसमें शुजात की कब्र को देखना भी था, उसकी मालूमात भी करनी थी, उस जिन का पता भी लगाना था कि वो कहाँ से आया है। अब पता लग गया था कि उसने मुझे कहाँ देखा और कहाँ से होता हुआ मुझसे मिलने आया। 2 दिन तो उसने मुझसे बात की और फिर बाकी दिनों में वो मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जाता। न जाने कहाँ। मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि सोचूं तो मेरी रूह कांप जाती है। बस मेरे मालिक ने मेरी हिफाजत की और मेरे शौहर जफर, जो इन बातों पर यकीन रखते हैं, उनकी हिकमत अमली ने मुझे बचा लिया, वरना शुजात की तरह मैं भी गुम हो जाती, हमेशा हमेशा के लिए।